السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ ویک جو گزرا ہے یہ اتنا ایونٹ سے بھرپور ہے۔ مثلا میں صرف یہ کہوں گا، میری راہو کی مارس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو میں نے اسپیشل مارس کی تو ابھی ڈالی ہے 10 دن پہلے، نہیں بلکہ 10 دن بھی نہیں ہوئے، ہاں 20 تاریخ کو ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے جو باتیں ہیں وہ تمام باتیں نوٹ کیجئے گا۔ میں چھوٹا سا آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میری توسیع ہو جائے گی، میری ایکسٹینشن ہو جائے گی، میری ملازمت پکی ہو جائے گی، میں مستقل کہہ رہا تھا مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کا ریزن میں بتا چکا ہوں، وہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا۔ دوسرا، فلپین میں ہریکین آیا ہے شدید قسم کا، جس کا افیکٹ اور بھی جگہ ابھی ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے گا جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں۔ اور میں نے جو جگہیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ امریکہ کی تو اپنی جگہ بتائی تھی، اور پچھلے ویڈیو میں نے امریکہ کے الیکشن کا بھی آپ کو بتایا تھا۔ دوسرا، مجھے لوگوں نے کہا آپ نے کہا تھا 24 ستمبر کے بعد عمران خان صاحب کے حالات بہتر کی طرف جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، تو میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اور میں نے ایک باٹم اور ایک ٹاپ لائن بھی دی تھی کہ دسمبر میکسیمم۔ تو یہ جو اکتوبر چل رہا ہے یہ 24 ستمبر سے پہلے آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے دماغ سے کام لیا کریں، جب کوئی چیز سنا کریں پوری سنا کریں۔ 24 ستمبر کے بعد عمران خان صاحب کے حالات میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جو بولا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے حکم سے میرے پنج تن پاک کے صدقے ملاحظہ کر لیجیے گا، کیونکہ میں چلتا ہوں صرف اپنے رب کے کرم سے اور اس کے حکم سے اور میرے پنج تن پاک کے صدقے۔ دوسرا، میں آج کے حالات پہ بھی نہیں بولتا کہ وہ چھوٹ رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے، وہ سب چھوڑ دیں۔ ایک چیز میں نے اور کہی تھی کہ یہ ترمیم الٹی حکومت کے گلے پڑے گی، یاد ہے میری بات؟ وہ ابھی آگے ملاحظہ کیجیے گا آپ۔ اور میں نے کہا تھا حکومت کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے اچھا وقت نہیں چل رہا، اب برا شروع ہو چکا ہے۔ یہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا۔ اب ایک میری راہو کی ویڈیو اٹھائیے گا، میں پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہوں، آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ میں نے کہا تھا پاکستان کے ذائچے کے حساب سے پاکستان پہ مستقبل میں غیر ملکی پریشر، فورن پریشر ایکسٹراڈنری آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جتنی باتیں میں نے جنگوں کے حوالے سے بولی یا اور کسی حوالے سے بولی ہیں، بحکم اللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ چاہے تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور اللہ چاہے تو میں درست بھی ہو سکتا ہوں، یہ خالصتاً میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، جب میں نے کہا تھا مارچ آ رہا ہے، یہ وہ دور ہوگا جہاں جنگ میں شدت آئے گی۔ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ، آپ نے دیکھ لیا، جمعے کی یعنی ہفتے کی صبح اور جمعے کی رات۔ میں تھوڑی سی آگے کی بات بول دیتا ہوں آپ کو۔ وہ تو پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ تو آپ دیکھتے رہیے گا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا آپ نے حال دیکھا نا، اللہ معاف کرے، بس میں کیا بولوں، میرا عادت نہیں ہے وہ بولنے کی، کہ زوال کا کیا انداز تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ بس انسان کو دیکھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، اللہ کی تو بارگاہ میں جانا ہے۔ تمام ججز الف سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی ہیں، آپ کو میں بتا دوں، جب روز محشر میں حساب ہوگا تو ان کو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا لیاؤ جو منصف تھے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو میری صفت تھی عدل، عادل تو میں ہوں سب سے بڑا، تو نے کیا انصاف کیا؟ اگر اس نے کیا انصاف، صحیح کیا، حق کو حق مانا، غلط کو غلط کا، تو خلاصی، ورنہ اسی حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا اسلام کے اندر تو حکمراں بننا اور قاضی یعنی جج بننا دنیا میں اس سے بڑی مورل، ریلیجیس
کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اور جو جیسا کرے گا ویسا وہ دنیا میں کرے گا۔ 3 لوگوں کو اللہ دنیا میں ان کے اعمال کی ضرور سزا اور جھلک دکھاتا ہے۔ ایک متکبر جس نے تکبر کیا، دویم جس نے ظلم کیا، سویم جس نے ناانصافی کی۔ اسی لیے آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ معاشرے چل سکتے، ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ تو اب آپ دیکھتے رہیے گا دنیا کس طرح گرفت میں آئے گی۔ یہ اکتوبر تو اب اینڈ ہی ہو رہا ہے، نومبر، دسمبر، اور اس کے بعد جنوری سے جو نیا فیز شروع ہو رہا ہے، اور پھر مارچ کے بعد سے جو کھیل دنیا میں ہونا ہے وہ کسی کے ابھی تصور میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو میں نے پانی والی باتیں کہی تھی وہ آپ کو 25 کے بعد دیکھیے گا، مارچ کے بعد کیسے نظر آئیں گی۔ حالانکہ نہ بارش کا موسم ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی طاقت، نہ کوئی ہستی ہے، اور نہ کوئی ہوگی۔ تو ہمارا ایمان اللہ پہ۔ دعا میں یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے اور ہر ایک کو مجھ سمیت ہدایت دے۔ تو بات یہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے میں غیر ضروری ویڈیو نہیں بناتا، یعنی کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے پھر میں ایونٹ پہ جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، میرا اپنا اسٹائل ہے۔ میں میکسیمم 2 یا میری ویکلی 1 ہوتی ہے، کبھی آگے موقع ملا تو زیادہ بھی بنا دوں گا۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا، جو میری ماضی کی ویڈیو ہے ان کے حوالے سے دیکھتے رہیے گا کیا کیا ایونٹ بولے ہیں اور کیا کیا ایونٹ ہو رہے ہیں، اور ذرا کوئی بات بولنے سے پہلے وہ سوچ لیا کریں کہ میں نے بولا کیا۔ اور باقی بھائی انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کا بڑا 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 میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ دیکھ لیجئے، اور میری جتنی پریڈکشنز اللہ تعالیٰ نے جو کرائی ہیں وہ بھی ماضی میں دیکھ لیجئے گا۔ تکبر سے توبہ، سوائے اللہ کی ذات کے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ میرا تو بھائی سارا علم، سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بس ان کا کرم ہے، اور انہی کے صدقے میرا اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، میں یہی کہوں گا۔ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میرا سوشل میڈیا پہ صرف یہ یوٹیوب چینل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی میرے نام سے فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک سب فیک ہے، اس پہ نہ جائیے گا، وہ فراڈ اور دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ وہ بے شرم بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو لوٹ لے گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک طریقہ ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے۔ اس کے علاوہ میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، بیٹھتا کم دن ہوں، مخصوص وقت میں بیٹھتا ہوں، مگر آفس وہی ہے، وہ آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر بتا رہا ہوں ڈائریکٹ 02135685501، دوسرا ہے 02135685021۔ دوپہر کے آپ 2:30-3 بجے سے لے کے شام کے 6:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو اوورسیز مجھے کال کرے ان سے درخواست ہے، آپ بولیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ اور ود ان پاکستان بھی اگر کسی کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے۔ یہ ضروری بات تھی، میں نے کہا آپ سے عرض کروں، ہر شو میں، ہر ولاگ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے جو مارس والی ویڈیو بنائی تھی اس میں کہا تھا نا پلانیٹری پوزیشن جو بن رہی ہے، اب آپ کو دنیا میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی، اب آپ بولیں گے وہ کیا، وہ میں بول چکا ہوں لیکن آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو اللہ رحم کرے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہے، بظاہر سب صحیح چل رہا ہے، مگر جو مجھے بیرون ملک سے ایک دباؤ، پریشر، اور پلس ہماری خارجہ وزارت خارجہ کے لیے بڑا ٹیسٹنگ ٹائم آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ابھی لکی مروت میں دہشت گردی ہوئی، یہ سب باتیں میں بول چکا ہوں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے
اصل کانٹینٹ ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 28 اکتوبر 2024 سے لے کے 3 نومبر 2024. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل ایریز. ایریز والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے لیے کچھ انجوائمنٹ، کوئی تفریحی مقامات کی طرف جانے کا پروگرام بن سکتا ہے. اگر آپ اپنے ٹرانسفر کے لیے، آپ گورنمنٹ امپلائی یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، تو کوئی اگر آپ ٹرانسفر چاہ رہے تھے یا کوئی آپ جو ہے کوئی اپنی پوسٹنگ چاہ رہے تھے، اس میں اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اس وقت آپ نے لائبلٹی اپنے اوپر نہیں لینی، نہ مورلی، نہ فائنینشلی، نہ جو ہے کسی بھی قسم کی، ورنہ آپ کے لیے ذرا مسائل پیدا ہو جائیں گے. کچھ آپ کے جو اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. کوئی آپ کو اچانک اپرچونیٹی مل سکتی ہے. کوئی گاڑی کی خرید و فروخت بہتری کے لیے، یا پرانی گاڑی چھوڑ کے نئی یا اس سے بہتر گاڑی میں آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو پازیٹیو چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سماجی تنظیم یا کسی جگہ پر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریکاگنیشن مل سکتی ہے، بہتری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اور اگر آپ جو مجھے لگتا ہے کہ مڈ آف ویک سے تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ چیزوں میں بہتری بھی آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ خود غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یا آپ ایریز ہیں اور آپ کے بچے شادی کے قابل ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی ہل جل پیدا ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آپ کو اینڈ آف ویک کے اندر اپنے کولیگس، اپنے پروفیشنل جو ایمبیانس یا ماحول ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اور تھوڑا سا آپ کو بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا احتیاط کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اگر سفر کا پلان کر رہے ہیں تو ہاں ضرور اس کی پلاننگ کیجیے. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے جو خیال رکھنا ہے اپنا، وہ والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور تھوڑا سا اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، آنتوں کا خیال رکھنا ہے. کوئی کھانے پینے میں بد احتیاطی نہ ہو. تھوڑا سا ہڈیوں کا اور بلڈ پریشر. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں، اور وہ چاہے فائنینشیل میٹر ہو، چاہے آپ کے کوئی ڈومیسٹک میٹر ہو، جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے چیزیں آپ کی اٹکیں گی. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. تمام قانونی جو ہے وہ نکات ان کا جائزہ لے لیجیے گا، اور تھوڑا سا آپ کو ابھی لٹیگیشن میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا، اس کے علاوہ کچھ آپ کے لیے تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کے لیے کوئی سفر کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی سفارش کے لیے جانا پڑے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ امبیرسمنٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں ایسے دور میں. اور جو پروفیشنل لائف میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، میں ان کو کہوں گا ذرا پولیٹیکل چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اور اگر آپ کے بہتر یہی ہے، نہ آپ کسی کے معاملے میں بیچ میں ٹانگ اڑائیں، نہ کوئی آپ کے معاملے میں ٹانگ اس کو اڑانے دیں. یہ خیال رکھیے گا. تھوڑے سے ان ایکسپیکٹڈ اخراجات بھی آ سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے بچوں کی وجہ سے تھوڑی سی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی. ہو سکتا ہے ان کی ایجوکیشن، ہو سکتی ہے ان کی کسی کے ساتھ کوئی مت بھیڑ ہو جائے تو اس میں آپ کو انوالو ہونا پڑے، لیکن بہت صبر و تحمل کے ساتھ. اور اگر آپ نے اس وقت اپنی فہم و فراست سے کام لیا، وزڈم سے کام لیا، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو تعلیمی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کمیونیکیشن میٹرز کے اندر آپ کو کچھ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جن چیزوں میں کوشش کر رہے تھے، کسی ای میل کے لیے، کسی ڈاکومنٹ کے لیے، یا آپ کو کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ کو بہت عرصے سے منتظر ہوں، وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی اسکن، تھوڑا سا اپنا
ENT का ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें फिर भी बेहतर रहेंगी। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा जेमिनी। जेमिनी वालों को ये कहूँगा कि आपको हो सकता है अचानक कोई ट्रैवलिंग करनी पड़े, और थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में कही थी कि इस वक्त जो आपकी पोजीशन चल रही है ना, आपने किसी के कहने पे या किसी ने आपसे वादा कर लिया हाँ आ जाए, ऐसे सफ़र नहीं करना। आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे में उसके साथ ट्रैवल करना है, और कोई रिस्क, मामूली सा भी रिस्क फैक्टर नहीं आना चाहिए इसमें। अगर रिस्क आया तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपका कोई कारोबार चल रहा है तो अपने अकाउंटेंट या अपने अगर पार्टनरशिप में तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर लें। हो सकता है कहीं पे कोई, हो सकता है अनइंटेंशनली गलती हो रही हो। और मैं ये कहूँगा कि किसी आपके करीबी अजीज़ दोस्त से आपकी अचानक मुलाकात हो जिसकी वजह से आपकी कुछ चीज़ों में बेहतरी आ जाए। थोड़ा सा आपको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी नींद के कम आने की शिकायत हो सकती है, और थोड़ा सा दिमागी तौर पर अपने आप को बोझल महसूस कर सकते हैं। टीथ का, गम्स का, मुंह का, छालों का, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप। और अगर किसी से कुछ सुने तो उस पर यकीन न कीजिएगा, तावक्त के उसकी तहकीक न कर लें। इसके अलावा मुझे लगता है बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और फाइनेंशियली चीज़ें कोई इतनी मुतासिर होती हुई अभी मुझे नहीं लग रही। और एक दिल को आपके मजहबी तौर पे, रूहानी तौर पे एक फिर भी इत्मीनान महसूस होगा। और यहाँ पर आपको एक तो अपने जो मैंने पहले फिज़िकल चीज़ें बताई, उसके अलावा हाँ, अगर आप एस्थमेटिक मरीज़ हैं, ब्रोंकाइटिस है, या आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक़ सांस के साथ है, तो उसका ख्याल रखिएगा। और ये बात का भी मैं आपको कहूँगा कि गाड़ी चलाते हुए एहतियात करनी है, बात गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी है। इस दौर में इंसान के मुंह से मुग़ल्लिज़ात बहुत निकल जाती हैं, मसलन गालियाँ भी निकल जाती हैं, गलत बातें भी निकल जाती हैं, तो ये एहतियात कीजिएगा। बाकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, और ड्राइविंग में भी एहतियात कीजिएगा। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान, यानी कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा कि अगर आप, हो सकता है आपके ऊपर कोई चीज़ एक्सपोज हो, कुछ लोग एक्सपोज हो, और आपको उनसे अब क्लियर कट और फाइनल बात कर लेनी चाहिए। अगर वो आपके रिलेशनशिप में तो भी, अगर वो आपके फाइनेंशियल मैटर से उनका ताल्लुक़ है तो भी, दोनों सूरतों में। अच्छा, कुछ आपके लिए फाइनेंशियली चीज़ों में अचानक बेहतरी हो सकती है, मगर हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। हेल्थ में पेट तो आपके साथ लगा ही रहता है, स्टमक से रिलेटेड। उसके अलावा आपको अपने यूरिन में, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, कोई इन्फेक्शन, कोई इरिटेशन होने के प्रॉब्लम हो जाते हैं, प्लस ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है इस दौर में। और मुझे ये लगता है कि कोई अचानक आपको अल्लाह के करम से कोई सपोर्ट मिल जाए किसी की, या वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है सब कुछ। अपने बच्चों में आपने सेहत के मामले में बहुत एहतियात करनी है, और आपको भी मैं ये कहूँगा गुस्से में, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना कीजिएगा, और ना ही आप कोई, जिसे कहते हैं ना कि एकदम जैसे ना देखा ना तहकीक किया और डील कर ली, ऐसी कोई डील ना कीजिएगा। पूरे इत्मीनान, इस वक्त का तकाजा है कि अपने आप को इत्मीनान के साथ मूव आउट करें या मूव फॉरवर्ड करें। हेल्थ के मामले में तो मैं आपको कह ही चुका हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी, हाँ वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। और लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग, पॉजिटिव में भी नेगेटिव, दोनों सूरतों में कोई हुस्न इत्तेफाक या बद इत्तेफाक आपके साथ इस हफ्ते में अल्लाह ना करे, बैठ के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो, लेकिन होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है, और बग़ैर यानी स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, इस किस्म की चीज़ों में हाथ मत डालिएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बहन भाइयों के साथ अगर आपका कोई मसला चल रहा था, या आपका कोई जो है
اٹکا ہوا تھا، تو اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے، میں یہ کہوں گا، اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں۔ گاڑی کے معاملے میں لاپرواہی نہ کریے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چوری ہو جائے، کوئی آپ کی بیٹری ویل یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے، تو اس کی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے، برج اسد، لیو والوں کو یہ کہوں گا، اپنے فائنینشیل میٹر کو آپ بہت حد تک بہتر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی نوکری، نئی جاب کا امکان بن جائے آپ کے لیے۔ اگر آپ کے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ فائنینشیل ساتھی ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، اگر کوئی دراڑ یا کوئی آپ کا اس کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ملازمت میں ہیں، چاہے گورنمنٹ کی ہیں یا پرائیویٹ ہے، تو اس میں کچھ چھوٹی موٹی بہتری، ریکاگنیشن ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو بھی، اگر آپ لون دے رہے ہیں، میں تو کہوں گا ابھی فی سبیل اللہ دے رہے ہیں تو الگ بات ہے، ویسے آپ دیں گے تو اس وقت واپس ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور آپ کو کوئی اپنے، میں یہ پھر ایک دفعہ کہوں گا، رومانٹک معاملات میں بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ آدمی اسکینڈلائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ایک چیز میں اور کہوں گا آپ کو، تمام لیو افراد کو، اگر وہ ایج کے حساب سے اور بیماری کے حساب سے، اگر آپ کو کوئی کارڈیک پرابلم ہے یا دل سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے اپنے چیک اپ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ٹانگوں میں بھی آپ کو تکلیف کی شکایت ہوگی، اور اس دور میں جو ہے نا، وہ تھوڑی سی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں لیو، ان کی شوگر کے جو لیول ہوتا ہے اس میں فلکچویشن ہونے لگتی ہے۔ مذہبی مقامات، مذہبی محافل، مذہبی لوگوں سے ملنے جلنے کے امکانات بنیں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مڈ آف ویک کے بعد چیزوں میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی، اس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے یا اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں۔ چھٹا ہمارا برج ہے، برج سملا، ورگو والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کو ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جلد بازی کسی کام میں نہ کیجیے گا، اور کوئی رسک مت لیجیے گا اس دور میں آپ، اور تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، سروائکل کا خیال رکھیے گا، اسپائن کا رکھیے گا، یعنی کمر اور سر کا پچھلا حصہ۔ اور کوئی بھی مالی، اگر آپ فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ یا کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو تمام ڈاکومنٹس کا کسی ایکسپرٹ سے جائزہ ضرور کروا لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملازمت میں، تو ہو سکتا ہے کوئی اچانک آپ کو ریکاگنیشن، پروموشن، فائنینشیل اچیومنٹ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے فیملی ریلیشن کا بھی خیال رکھیے گا، ورنہ اس میں تھوڑے سا، جسے کہہ لیں کہ ایک تھوڑا سا ڈسٹنس بن سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ خیال رکھیے گا۔ اور خواہ مخواہ کی کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونے کا، اس کا بھی امکان ہے۔ اور آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز کی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسا دور چل رہا ہوتا ہے، اس میں وہ چیز پلٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ ایک امکان کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، تو اس کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر وہ کام کیجیے گا۔ کچھ ریلیجیس یا سوشل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ہو سکتا ہے آپ سے کسی نے کوئی پیسہ لیا ہو اور وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہو، اس کے واپس ملنے کے امکان بن سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ فائنینشلی ضرور آپ کے ساتھ تھوڑی سی بہتری اللہ کے حکم سے، میرے پنج تن پاک کے صدقے ہونے کا امکان بنے گا۔ کام آپ کا جو چل رہا ہے اسٹیٹس کو میں، اسے چلنے دیں، نئے کام کی کمٹمنٹ کر لیں، مگر اس کو ایگزیکیوٹ نہ کیجیے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں تو آپ کو میں کہہ ہی رہا ہوں، پیٹ، بیکٹیریل انفیکشن، اور آپ کا اللہ بھلا کرے، ان چیزوں کے امکان آپ کے زیادہ ہیں۔ ہاں،
کوئی کسی بڑے آدمی سے اچانک کوئی خواہش امید پوری ہونے کا بھی امکان ہے، اور کوئی اچانک آپ کا پازیٹیو کام ہو جائے، اس کا بھی امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ نئے ریلیشن ڈیولپ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ فزیکل ورلڈ میں ہو، اور آپ اپنی چیزوں کا ایک اثر نو جائزہ لے لیجیے گا تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گی، اور تھوڑا سا اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کیجیے گا، ورنہ خواہ خواہ کا آپ کا ڈسپیوٹ بن سکتا ہے۔ اگر آپ خود ہیں تو آپ کے لیے رشتے کا کوئی امکان بن سکتا ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے رشتے آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ریپوٹیشن کے معاملے میں اور اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ بینک میں ہیں تو سوچ سمجھ کے سائن کیجیے گا، اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، چاہے سرکاری ہو یا وہ پرائیویٹ ہو، تو آپ نے کسی بھی نجی دفتر میں کام کرتے ہو تو سائن کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے گا، مطلب پڑھ لیجیے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ کا کوئی پلان بن سکتا ہے، کوئی تفریح کا پلان بن سکتا ہے اس دور میں، اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا، اتفاق ہے پیٹ سانس ان دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، یعنی ریسپائریٹری سسٹم یا لنگ سے ریلیٹڈ پرابلم، اس میں پرابلم، یا جلد سے ریلیٹڈ پرابلم، یا پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پرانا کام اپنا پائپ لائن میں تھا تو ہو سکتا ہے اچانک اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور تھوڑا سا لوگوں پہ خواہ کا شک مت کیجیے گا۔ اس وقت میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، ہاں اللہ بہتر کرنے والا ہے، کہ کوئی حکومتی حلقوں سے یا کوئی پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی پازیٹیو اچیومنٹ ہو سکتی ہے، یا اپرچونیٹی مل سکتی ہے، موقع مل سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بحکم اللہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تھوڑا گفتگو میں آپ کے غصہ یا تھوڑی سی تیزی آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے کچھ مسائل اب سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے، اور جو آپ کو انڈیزائربل آپ کا ایک چل رہا تھا وہ چیزیں، یعنی خواہش کے برخلاف اگر کوئی چیز ہو رہی تھی تو اب اس میں بہتری ہونے کا امکان بن جائے گا۔ اور اگر آپ ویٹ کانشیس ہیں، فٹنس والے تو ہیں آپ، کیونکہ آپ کا برج ہی ایسا ہے، تو اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے اگر اس وقت کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کافی حد تک بہتر ہوتا ہے، اور کوئی اچانک فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ازدواجی معاملات کو، میٹریمونیل ریلیشن کا خیال رکھیے گا، اور اگر کسی سے ایڈوائز لینی ہے تو یا تو اس فیلڈ کے جو بہتر لوگ ہیں یا پھر کسی اپنے سے سینئر آدمی کی ایڈوائز لیجیے، وہ آپ کے حق میں بھی بہتر رہے گی۔ اور اگر آپ نے، ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کسی کی عیادت یا مزاج پرسی یا تیمارداری کے لیے اس کے گھر یا ہاسپٹل جانے کے امکان بن سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اگر ہاسپٹل، میڈیکل، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ریکگنیشن مل سکتی ہے، کوئی آپ کا اچھی جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی بھی دی جا سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا ڈرائیونگ کا، اور اگر قانون کے دائرے میں چلیں گے تو آپ بہتر رہیں گے۔ اور میں ایک چیز اور یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ نے ایک تو اپنی والدہ کی صحت اور والد کی صحت دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں یا ان کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری کی شکایت ہوتی ہے تو ضرور ان کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیکیشن پہ یا ڈاکٹروں کے پاس یا میڈیکل یا میڈیسن کے اوپر کچھ اخراجات آپ کے سامنے اچانک آ سکتے ہیں،
اور تھوڑا سا آپ کوئی نیا کام یا سائڈ میں کوئی کام کرنے کی سوچ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، کسی پہ فائنینشیل میٹر میں اندھا اعتماد مت کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا اس ہفتے میں کچھ ریلیف ملے گا آپ کو، اور ریلیف اس سینس میں ہوگا کہ اگر چیزوں میں کوئی مشکلات آ رہی تھی تو ان میں کمی واقع ہو جائے گی، کچھ نئے کانٹیکٹس، نئے ریلیشن آپ کے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے فی الحال آپ تھوڑے عرصے کے لیے دور رکھیے گا۔ تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ کندھوں کا، شولڈر کا، کمر کا، ان چیزوں میں اچانک کوئی درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی کوئی پرانی خواہش یا کوئی آپ کی سوچ کے مطابق کوئی کام اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں ہو جائے۔ کوئی آپ نے اگر کسی سے پیسے ادھار واپس لینے تھے یا آپ نے کہیں انویسٹ کیے ہوئے تھے تو ان کے آنے کے امکانات بن جاتے ہیں، اور دل چاہے گا آپ کا، ظاہر ہے ہر ایک کو تو یہ میسر نہیں ہے، کوئی بائک خریدنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے اس دور میں، کوئی گاڑی بدلنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے، مگر ایک چیز کا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اپنی ٹانگوں کا، انٹرنل میٹرز میں، انٹرنل آرگنز میں، اپنے اسٹمک کا، آنت کا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو آپ کے ماحول میں انشاءاللہ تعالی اپریسیشن بھی مل سکتا ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر کوئی ریکگنیشن ملنے کے امکان بن سکتے ہیں۔ کچھ آپ کا، میں یہ کہوں گا، ہاں ایک چیز، پانی کی تفریح کا یا پانی سے ریلیٹڈ کوئی ایڈونچر ابھی نہ کیجیے گا۔ بعض دفعہ اس دور میں پاؤں پہ چوٹ لگ جانا یا موچ آ جانا یا کٹ لگ جانا، ان کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ایجوکیشنل لائف کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہتر موقع ہے، اور آپ کو سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانا۔ 10واں ہمارا برج ہے برج جدی، کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا آپ کے لیے یہ ٹریولنگ کا دور چل رہا ہے، ٹریولنگ ہو سکتی ہے، کچھ پرانے عزیز دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی، تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور کچھ کاموں میں اچانک آپ پہ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی میں یا کوئی تیزی میں فیصلہ کیا تو اس کے نقصانات ہونے کے امکان ہیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنی گفتگو میں احتیاط کریں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے اس دور میں، جو ماضی کی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں ان کا بھگتان یا ان کا کفارہ دینا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی، سفر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صحت کے معاملے میں تھوڑا ہارٹ کا، پیٹ کا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ کچھ فائنینشیل چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے، کوئی ملازمت کے حوالے سے نئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ اگر آپ رشتے کے متلاشی ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے زندگی میں تھوڑا سا کچھ نئی اپرچونیٹیز ملنے کا بھی امکان ہے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا، پیٹ کا، کمیونیکیشن میں احتیاط کیجیے گا، اور آپ کو اگر آپ نے غصے میں یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا تو شاید اس کا اتنا اچھا آپ کو رزلٹ سامنے نہ آئے، اور آپ کو جو لگتا، مجھے یہ کوئی گاڑی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، بائک بھی لے سکتے ہیں، ہر ایک کا اللہ کے کرم سے جو اس کے حساب سے ہے، اور پلس صحت کے معاملے میں کوئی اچانک تھوڑا سا آپ کی ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت یا چوٹ موچ، اس کے لگنے کے امکانات بن سکتے ہیں، اور آپ کو خصوصاً یہ غیر قانونی چیزیں، غیر قانونی اشیاء، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور آپ کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ جذباتیت میں آ کر کوئی رومانٹک لائف اپنی یا ایموشنل لائف کہہ لیں،
یا آپ اپنی فیملی لائف کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن مت لیجیے گا تو شاید اچھا نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کچھ تھوڑے سے آپ کو انجانے اور کچھ غیر متوقع حالات زندگی میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا اور اپنی فہم و فراست سے اس کو ڈیل کیا تو انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی ریلیٹو، کسی دوست کی مدد سے آپ کی نوکری کا انتظام یا رہائش کے حوالے سے کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا جذباتی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے گا۔ اس دور میں انسان آپ کے برج والوں کے لیے اسکینڈلائز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنی ایجوکیشنل چیزوں کو فوکس کیجیے گا، اور پلس گفتگو میں بھی احتیاط کیجیے گا کہ گفتگو میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے۔ انویسٹمنٹ کرتے وقت سوچیے گا، اس وقت آپ کو اگر سونا چاندی کے بھی دام مل رہا ہے تو مت لیجیے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی کام آئے ایسا، سونے سے مراد گولڈ نہیں کہہ رہا۔ دوسرا، آپ کو تھوڑا سا اپنے جو جیلسی کا ایلیمنٹ آپ کی چاہے فیملی میں ہو چاہے آپ کے پروفیشنل لائف میں ہو، وہ تھوڑا سا آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ نے اگر وزڈم کے ساتھ کام کیا اور اپنی انٹیلیجنسی کو یوز کیا تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی سبیل کسی بھی کام کے حوالے سے یا کوئی اچھا سبب پیدا ہونے کا امکان بن جائے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے اسٹمک کا خیال وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، دوسرا آپ نے یہ جو ہوتے ہیں نا موسمی بخار یا ENT کا پرابلم، چیسٹ میں پرابلم ہو جانا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فائنینشلی اوور آل آپ کے لیے سو ہے، اور دوسرا آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے۔ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے جمپ کرنا یا اونچی جگہ پہ بغیر، یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں، کوئی بھی مہم جوئی یا کوئی ایسا کام جس کے اندر خطرہ یا رسک میٹر ہو اس کو اوائڈ کریں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا، اور اچانک آپ کی کوئی ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر تھوڑا سا کام کے حوالے سے اوور اسٹریس فیل کر سکتے ہیں یا اوور برڈن ہو سکتے ہیں، لیکن چیزیں بہرحال بہتر ہو جائیں گی آگے چل کے۔ اور میں نے آپ کو تعلیم کے حوالے سے بھی یہ کہا، اور اگر آپ کے بچے ہیں، آپ ایکوریس ہیں اور آپ کے برج دلو ہیں، تو بچوں کی تعلیم کے معاملے میں خیال رکھیے گا۔ کوئی کالج، یونیورسٹی، اسکول کی تبدیلی کے امکان اس دور میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 12واں برج ہے ہمارا برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ کی کام ہے اس میں تھوڑی سا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو سکسیس ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کسی بھی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ذرا سا احتیاط کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چلیے گا، اور تھوڑا سا آپ کو اپنے سب آرڈینیٹ اور اپنے باسز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑا سنبھال کے چلائیے گا۔ اگر آپ امپلائی ہیں کہیں، لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، غصہ آئے گا، کبھی کبھی جلد بازی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بچے کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا کوئی جاب کے لیے یا یونیورسٹی کالج میں داخلہ لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی صحیح ہے آپ کا یہ ٹائم۔ اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ اچانک آپ کے گھر میں آنا جانا ان کا ہو سکتا ہے۔ آپ اگر شادی کے قابل ہیں تو آپ کی شادی کے حوالے سے یا آپ کے بچوں بہن بھائیوں کی شادی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی بھی کام خاص طور پہ فائنینشلی جس میں آپ کو ذرا سا بھی یہ خطرہ محسوس ہو کہ اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی پلانٹری پوزیشن جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اور دوسرا، الیکٹرک کی چیزیں، فائر کی چیزیں، ان کے استعمال میں احتیاط کیجیے گا۔
کچھ مجھے لگتا ہے کہ گھر کی اشیاء پہ موٹر خراب ہو جانا، اے سی میں پرابلم آ جانا، ریفریجریٹر یا کوئی چیز کا نقصان جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو، اس بات کے امکان بنتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی فائنینشیل حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیشن آپ کو لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا لٹیگیشن کے معاملات میں بھی خیال رکھیے گا، وکیل کے اوپر اندھا اعتماد نہ کیجیے گا، خود جا کے اپنے کیسز کے حوالے سے ایک رپورٹ لیجیے گا اور ڈیٹیل لیجیے گا۔ دوسرے پہ بھروسہ کریں گے تو عموماً آپ کو نقصان یا دھوکہ ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا پیٹ کا، ٹانگوں کا، ہارٹ کا اگر پرابلم ہے تو ان جگہوں کا خیال رکھیے گا۔ اور ابھی اگر رہائش کی کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اس ویک میں تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں، پھر اس کے بعد وہ چیز کیجیے۔ اور کوئی ڈاکومنٹڈ چیز جو بھی آپ خریدیں، یعنی جو کوئی پریشیس کموڈٹی ہے، جو بھی ہیں، گاڑی ہے، زیورات ہیں، کوئی مشینری ہے، تو اس کے پیپرز کی احتیاطاً چیکنگ کر لیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک جائزہ تھا ویکلی ہاروسکوپ کا۔ کچھ باتیں آپ سے شروع میں کہیں، وہ دیکھتے رہیے۔ جو میں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے جو آگے حالات آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے لیے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک وطن پاکستان پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے اگلے ویڈیو یا اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔